الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج، وقال اللہ تعالی وقدرناہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30، رواہ البخاری ومسلم۔ اس نشست کے صدر مخدوم گرامی مولانا محمد امین ریاضی صاحب، صوبائی جمعیت حدیث ممبئی کے امیر مولانا عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، دوسرے ذمہ داران اور اس ریفریشر کورس میں تشریف فرما مختلف مدارس اور مساجد کے ائمہ، دعات اور مدرسین، میں چاہتا تھا کہ جن حضرات نے اس پروگرام کی انعقاد پر مبارکبادیاں دی ہیں، میں ایک جملے میں یہ اظہار کر دوں کہ مجھے ان مبارکبادیوں سے پورا اتفاق ہے، تاکہ میں فوراً موضوع شروع کر دوں۔ لیکن اس کے باوجود میں ایک بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ہند و نیپال میں دورے تدریبیہ کے مختلف پروگراموں میں شریک ہونے کے اتفاق ہوا ہے۔ میرا تصور نہیں تھا کہ بمبئی جیسے تجارتی و صنعتی شہر میں یہ بوریا نشین علماء کرام اس طرح سے دعوتی اور تربیتی پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے جو سوچا تھا، جو تصور کیا تھا، میں نے اس پروگرام کو اس تصور سے کافی بالاتر پایا ہے۔ اس لیے بہرحال میں اپنی طرف سے بھی مبارکباد دیتا ہوں واضح طور پر کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی کوششوں کو برابر بنائے، اور مجھے امید ہے یہ حضرات عالی ظرف ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، لوگوں کے مشوروں کا خیر مقدم کریں گے اور کرنا چاہیے۔ دوستو، میرا جو موضوع ہے میں نے اس میں تھوڑی سی ترمیم کی ہے۔ رؤیت ہلال و اختلاف مطالع اور وحدت و اجتماعیت، قرآن و حدیث اور علم فلکیات کی روشنی میں۔ دیکھیے، اصل میں میرا جو موضوع ہے رؤیت ہلال و اختلاف مطالع۔ ہلال کے سلسلے میں ایک بات آپ جان لیں، عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، اور زبانوں میں تو چاند کے لیے اس کی کوئی بھی عمر ہو، ایک ہی لفظ ہے چاند، لیکن عربی نے چاند ہو یا انسان ہو، اس کی عمر کے مختلف مدارج کا اور مراحل کا لحاظ رکھا ہے۔ آپ حضرات جان لیں کہ یہ چاند کی عمر جب تک 3 دن رہتی ہے اس کو ہلال کہتے ہیں، یعنی مہینے کی پہلی تاریخ، دوسری تاریخ اور تیسری تاریخ، 3 تاریخوں کے چاند کو عربی میں ہلال کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر 12 تاریخ تک
اس کو قمر کہا جاتا ہے. پھر 13, 14, 15 کے چاند کو عربی میں بدر کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ جب ادھر 15 کے بعد مہینے میں آگے بڑھیں تو بالعکس اسی ترتیب کے ساتھ بدر, قمر اور ہلال کہا جاتا ہے. اس فرق کو اپنے ذہن میں سامنے رکھیں گے. دیکھیے میرا جو موضوع محاضرہ ہے میں نے اس کے تعلق سے اپنی کئی تحریروں پر مشتمل ایک مقالہ مرتب کر دیا ہے جو تحریریں ہند و پاک کے بعض مجلات و جرائد میں اور اسی طرح سے اور بھی دوسرے مواصلات کے ذرائع میں نشر ہو چکی ہیں، لیکن موضوع کی مناسبت سے میں نے کئی تحریروں کو شامل کر دیا ہے. مجھے معلوم ہوا ہے کہ جمعیت کے ذمہ داران ان تمام مقالات کو کتابی شکل میں شائع کرنا چاہتے ہیں اور شائع کرنا بھی چاہیے، ورنہ فضا میں الفاظ، تقریریں یہ گونج جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اس کا فائدہ، اس کی افادیت محدود رہتی ہے، لیکن اگر کتابی شکل میں شائع کر دیا جائے تو اس کی افادیت بہت ہی مسلسل اور دائمی ہو جاتی ہے. اس لیے میں اپنے مقالہ کے بعض اہم نکات پر روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ وقت کی پابندی کرتے ہوئے. دیکھیے اصل میں ایسا ہے کہ رؤیت ہلال اور اختلاف مطالع کے سلسلے میں بنیادی طور پر متقدمین اور متاخرین ائمہ اور علماء میں دو نقطہ نظر ہے، اور ان دونوں نقطہ نظر کی گنجائش ہے نصوص کتاب و سنت میں، اس فرق کے ساتھ کہ کوئی نقطہ نظر راجح ہے، کوئی مرجوح ہے. دیکھیے ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار ہے، عالمی سطح پر عمومی انداز میں وحدت رؤیت معتبر نہیں ہے. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے اور عمومی انداز میں وحدت رؤیت کا اعتبار ہے. بنیادی طور پر میں نے ائمہ، علماء اور محدثین کے ہاں یہ دو نقطہ نظر پایا ہے. البتہ یہ تقریباً 40-50 سال کی عمر ہوگی اس نظریے کی کہ وہ جو تیسرا نظریہ ہے کہ اختلاف مطالع معتبر نہیں بلکہ تخصیص کے ساتھ مکہ مکرمہ کی رؤیت کے اعتبار ہے، یہ دراصل دوسرے نظریے کے بطن سے اس نظریہ کی ولادت ہوئی ہے. اور یہ جو نظریہ ہے یہ عقلی طور پر، شرعی طور پر، فلکیاتی طور پر بالکل لغو اور مہمل ہے. اس لیے میں بغیر کسی مجاملت کے اور بغیر کسی تکلف کے اس نظریے کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ جو تیسرا نظریہ ہے کہ پوری دنیا میں کہیں نہیں، مکہ میں اگر چاند دیکھا جائے تو اس کا اعتبار پوری دنیا والوں کو کرنا چاہیے. اصل میں یہ نظریہ یہ علماء کے اسی نظریے سے ماخوذ ہے، مستحدث ہے اور زبردستی کشید کیا ہوا ہے، زبردستی مستخرج ہے. اس لیے کہ ایک نظریہ ہے کہ بھائی دنیا میں کہیں بھی چاند دیکھا جائے تو پوری دنیا والوں کو اس کا اعتبار کرنا چاہیے. یہ نقطہ نظر ہے اور اس میں تھوڑی سی معنویت ہے، اگرچہ میں اس کو مرجوح قرار دیتا ہوں، لیکن یہ جو تیسرا نظریہ ہے تعمیم کے ساتھ نہیں، عموم کے ساتھ نہیں، بلکہ تخصیص کے ساتھ کہ پوری دنیا نہیں بلکہ مکہ مکرمہ کی رؤیت پوری دنیا کے لیے معتبر ہونی چاہیے. اصل میں اس طرز فکر کو یہ ایک مصری عالم محمد احمد شاکر مصری نے اختیار کیا اور ہمارے ہندوستان میں شیخ عطاء الرحمن مدنی رحمہ اللہ نے اس کی پرزور حمایت کی. کیرالہ میں بھی لوگ اس کے حامی ہیں اور بعض سعودی علماء بھی اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن یہ نقطہ نظر میں نے متقدمین میں پایا نہیں ہے.
فہم اسلاف میں کہیں بھی میرے علم کے مطابق، یہ عرض کر رہا ہوں میں، میرے علم کے مطابق یہ نقطہ نظر فہم اسلاف میں مجھے ملتا نہیں ہے۔ تو میں نے ان تینوں نقطہ نظر کا موازنہ کیا ہے اور دلائل کی روشنی میں ہر ایک پر روشنی ڈالی ہے، اور پہلے نقطۂ نظر کو یعنی اختلاف مطالعے کے اعتبار ہے اور وحدت رویت یہ راجح ہے، میں نے اس کو راجح قرار دیا ہے۔ اصل میں میرے محاضرہ کے اجزاء کئی ایک ہیں، جیسے رؤیت ہلال کی اہمیت، نمبر 2 چند احادیث بابت رؤیت ہلال اور اس کے قابل غور گوشے، نمبر 3 اختلاف مطالع اور متقدمین و متاخرین، نمبر 4 وحدت رویت کے دلائل اور ان کا جائزہ، عدم وحدت رویت کے دلائل اور اس کا تذکرہ، جائزہ اور ترجیح ما خلاصہ، آخر میں ایک ضمیمہ اور تتمہ ہے جس سے مقالے کی مباحث کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو میں صرف نکات کی روشنی میں، تاکہ اس لیے کہ وقت کا دامن تنگ ہے اور وہ بھی سورج اس وقت بالکل غروب ہونے پر آمادہ ہو جائے گا، آدھے پون گھنٹے کے بعد گنجائش بھی نہیں ہے۔ یہ جو پہلا جز ہے رؤیت ہلال کی اہمیت، دیکھیے اسلامی شریعت میں رؤیت ہلال کی بڑی اہمیت ہے۔ اصل میں دنیا میں مختلف سنین رائج ہیں، مختلف ماہ و سال رائج ہیں، یہ مختلف مذاہب کے اعتبار سے ہم لوگ جس سے زیادہ متعارف ہیں، واقف ہیں، جیسے عیسوی ماہ و سال، شمسی عیسوی ماہ و سال اور ہجری قمری ماہ و سال۔ قرآن کریم میں جو آیت میں نے پڑھی ہے ابھی آغاز میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اے پیغمبر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہلالوں کے بارے میں، یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ہلالوں کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت جاننے کے ذرائع ہیں۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں عام مفسرین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ صحابہ کرام نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، لیکن اس نقطہ نظر سے میں اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ عربوں کا سادہ مزاج اور اس وقت فلکیات ارضیات کے علوم رائج بھی نہیں ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام جیسے سادہ فطرت والے یہ سوال نہیں کر سکتے ہیں کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، اس لیے کہ کیوں کا سوال صحابہ کرام نہیں کر سکتے ہیں، اگر چام مفسرین نے یہی بات لکھی ہے۔ ایک مفسر ہیں مفسر ابو سعود، ان کی تفسیر ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، دراصل صحابہ کرام نے، لوگوں نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت دریافت کی تھی، یہ معقول بات رہی، اور یہ صحابہ کرام کے دینی مزاج کے خلاف بھی یہ تفسیر ہے۔ علامہ شوکانی نے بھی اسی انداز سے اس کی تفسیر کی ہے، اور ہندوستان کے ایک مشہور مفسر عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ نے ایک بڑی نکتے کی بات کہی ہے کہ مذہب اسلام نے رؤیت ہلال سے کیوں متعلق کیا بہت سی عبادات کو، بہت سے کاموں کو۔ میں ان کی عبارت نقل کر دیتا ہوں تفسیر ماجدی کے حوالے سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قمری مہینے چونکہ مختلف موسموں میں عدل بدل کر آتے ہیں، مسلمان روزہ دار بھی رمضان کی اس گردش سے ہلکی سردی اور ہلکی گرمی، شدید گرمی اور شدید سردی، خشک و تر، ہر موسم میں بھوک اور پیاس کے ضبط و تحمل کا خوگر ہو جاتا ہے۔ یہ حکمت ہے کہ مذہب اسلام نے کیوں قمری ماہ و سال کے اعتبار کیا ہے، اور بہرحال یہ قمری ماہ و سال کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے ایک بڑی لاپرواہی میں نے محسوس کی ہے دینی مدارس میں، عام طور پہ دینی مدارس میں رجسٹر جو مرتب کیے جاتے ہیں وہ
یہ شمسی ماہ و سال کے اعتبار سے بہت سے اساتذہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ قمری مہینہ کون سا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس ملک میں رہتے ہیں، شمسی ماہ و سال کے حساب سے رجسٹر مرتب کیجئے، لیکن اللہ کے بندو کم از کم قمری ماہ و سال کو بھی جانیے، کون سا مہینہ ہے، کیا تاریخ ہے۔ بڑا گہرا تعلق ہے ہماری عبادات کا، اس پر توجہ دینا چاہیے۔ میں نے اس کے بعد رؤیت ہلال کے تعلق سے 4 حدیثیں ذکر کی ہیں متفق علیہ، تاکہ اس میں ایسا نہ ہو کہ ضعف الالبانی فی نظر متکلم فی، اس طرح کی جملے سننے کو نہ ملے، اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس موضوع کے تعلق سے روایات صحیح اور صحیح تر ہیں کتب حدیث میں۔ ایک روایت میں نے ذکر کی ہے ابو ہریرہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اور اس کے بعد پھر ابن عمر کی روایت ہے، پھر ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ ان تمام روایتوں میں یہی بات کہی گئی ہے کہ دیکھو، افطار ہو یا صوم ہو، اس کا تعلق رؤیت ہلال سے ہے، تو رؤیت ہلال سے بہرحال افطار کا، صوم کا تعلق ہوگا، لیکن رؤیت ہلال کے ثابت ہونے نہ ہونے کے لیے ہم علم فلکیات سے استفادہ کر سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ علم فلکیات کی بنیاد پر چاند کا نکلنا مان لیا جائے، علم فلکیات کی بنیاد پر مہینے کا آغاز و اختتام مان لیا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ علم فلکیات کی روشنی میں چاند کی رؤیت ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کے ثبوت یا عدم ثبوت کے لیے ہم اسے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اصل میں سعودیہ میں بعض علماء کرام نے رؤیت ہلال سے قطع نظر محض علم فلکیات کے فیصلوں کی بنیاد پر مہینے کے آغاز یا اختتام کے اعتبار کر لیا تھا، جس میں ابن باز رحم اللہ وغیرہ نے سخت تنقید کی تھی، ریمارک کیا تھا، اور وہ تنقید بجا بھی تھی۔ جتنی احادیث میں نے پڑھی ہیں اس میں اسی کا ذکر ہے، اور یہ بھی ہے اصل میں اسلام دین فطرت ہے، اور دین فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں سے صوم کو، افطار کو مربوط کیا جائے جس کو عام لوگ محسوس کر سکیں، عام لوگ دیکھ سکیں۔ ظاہر ہے کہ علم فلکیات کے ماہرین عوام کیا اچھے خاصے علماء نہیں ہو سکتے ہیں، اور اب تو سلفی مدارس میں بھی علم حیض نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ میری تھوڑی سی خوش قسمتی رہی کہ میں نے فضیلت کی ہے دارالعلوم دیوبند میں، جہاں میں نے علم حیض پڑھا ہے، تشریح وغیرہ پڑھی ہے، اس لیے تھوڑی سی اصطلاحات سے واقفیت ہے۔ ایک روایت میں ذکر کروں گا خاص طور پر، اس لیے کہ اس روایت کی بنیاد پر بعض حضرات نے عجیب و غریب استنباط کیا ہے۔ وہ روایت یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ روایت جامع ترمذی کی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحی یوم تضحون فسر بعض اہل العلم، یہ امام ترمذی کی عبارت ہے، فسر بعض اہل العلم هذا الحدیث فقال انما معنى هذا ان الصوم والفطر مع الجماع وعزم الناس، یعنی آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھو جب تم سب روزہ رکھو، اور قربانی کرو جب سب قربانی کریں۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ بعض اہل علم اس کی تفسیر کی ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ روزہ اور افطار جماعت مسلمین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کی شکل یہ ہے جیسا کہ صاحب تحفۃ الاحوذی وغیرہ نے ذکر کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نے چاند دیکھا روزہ افطار کرنے کے لیے یا رکھنے کے لیے، یا دو لوگوں نے دیکھا لیکن لوگوں نے ان کی رؤیت کا اعتبار نہیں کیا کسی وجہ سے، تو ایسے لوگوں کے لیے حکم ہے کہ بھائی امام ترمذی اس فقہی جزئی مسئلے سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن میں امام ترمذی کی بات ذکر کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ افطار اور صوم لوگوں کے ساتھ کریں۔ البتہ
بعض خاص مسائل ہیں جو آدمی سے وابستہ ہیں، تعبدی امور نہیں ہے، امور سے ان کا تعلق نہیں ہے، اس میں چاند دیکھنے والا یہ ذاتی طور پہ اس میں عمل کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک عبادت کا معاملہ ہے وہ لوگوں کے ساتھ اس کو ادا کرے گا۔ میں نے پھر ان احادیث پر بڑی تفصیل کے ساتھ اس سے مستنبط مسائل یا قابل غور گوشے پر روشنی ڈالی ہے۔ ایک بات میں ذکر کر دوں اس کے تعلق سے، بغیر کسی تعصب اور تہذب کے مذکورہ حدیث کے قابل غور گوشے میں نے ذکر کیے ہیں۔ ان میں ایک چیز یہ ہے کہ صوم کی فرضیت واقع تحویل قبلہ کے بعد سن ہجری کے 6 مہینہ شعبان میں ہوئی ہے۔ اس لیے بات ظاہر ہے کہ مذکورہ احادیث میں جمع مذکر حاضر کے جو صیغے ہیں، لا تصوموا، لا تفطروا، صوموا، افطروا، تصومون، تفطرون وغیرہ استعمال ہوئے ہیں، ان کے مخاطب براہ راست اہل مدینہ ہیں۔ پھر شرعی اصول و ضوابط کے مطابق خطاب کا عموم سارے مسلمانوں کو شامل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ العبرہ بعموم اللفظ لا بخطاب المورد لا بخصوص المورد، یہ اصول فقہ کا میں ایک اہم چیز ہے۔ برای یہ چیز ہے، معلوم نہیں کہ کس طرح دور جدید کے مشہور مصری محدث احمد محمد شاکر وغیرہ نے جامع ترمذی کی حدیث ابو ہریرہ میں وارد تصومون، تفطرون اور تضحون کا مخاطب اہل مکہ کو قرار دیا اور پھر ایسی نکتہ آفرینی کی ہے کہ عقل و رائے کے پرستاروں کی تعویلات بھی ماد نظر آ جاتی ہیں۔ اصل میں بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اس طرح کا خطبہ دیا تھا اور وہاں آپ نے یہ جملہ استعمال کیا تھا، جیسا کہ ایک روایت ابو داؤد کی میں نے نقل کی ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ مکہ تو کلھا منحر منن کلھا منحر، اور اسی سیاق و سباق میں ان جملوں کو بھی تذکرہ ہے۔ تو مصری جو محدث ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اصل میں ان تمام روایات کے مخاطب اہل مکہ کیا حجۃ الوداع میں شریک لوگ ہیں۔ حالانکہ آپ غور کیجئے گا کہ حجۃ الوداع میں جو لوگ شریک تھے اس میں صرف مکہ کے لوگ نہیں تھے، مکہ کے لوگ تو کم رہے ہوں گے، یہ دنیا کے مختلف گوشوں سے اس وقت دنیا میں جہاں تک اسلام پہنچا تھا سب پہنچے تھے، تو آپ نے سب کو مخاطب کر کے کہا تھا، یہ صیغہ استعمال کیا تھا۔ اس لیے اگر اللہ کے رسول کا وہ خطبہ مان لیا جائے، حجۃ الوداع میں مان لیا جائے، تب بھی یہ بات کہی جائے گی کہ اس کے مخاطب سارے عالم اسلام کے مسلمان ہیں جو اس وقت مکہ میں اکٹھا ہوئے تھے۔ تو اس بنیاد پر بھی یہ بات درست نہیں ہے، اور یہ بات میں نے کچھ تفصیل کے ساتھ انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت سے بھی آگے تھوڑا سا ذکر آئے گا۔ ایک سرخی ہے اختلاف مطالع متاخرین کی نظر میں، اس عنوان کے تحت 3 مسائل قابل بحث و نظر ہیں۔ کیا اختلاف مطالع کے وجود ہے؟ نمبر 2، اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ صوم، اگر اختلاف مطالع کا اعتبار نہ کیا جائے تو کیا مکہ مکرمہ کی رویت ہلال کو معتبر مانا جائے اور اسی کو معیار قرار دیا جائے؟ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ جہاں تک پہلے مسئلے کے تعلق ہے اختلاف مطالع کے تو پہلا مسئلہ اختلاف مطالع کے وجود کا ہے۔ تو ممکن ہے کہ پہلے زمانے میں یہ مسئلہ مختلف فی رہا ہو، لیکن اب یہ مسئلہ نظری نہیں رہا، بلکہ یہ حقیقت تجربہ و مشاہدہ کی سطح پر ثابت ہو چکی ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں مطلع کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بعض مقامات ایسے ہیں جن کے درمیان 12 گھنٹوں کا فرق ہے۔ عین اس وقت جب کسی خطہ میں دن اپنے شباب پر ہوتا ہے تو دوسرے خطہ میں رات اپنا نصف سفر طے کر چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ٹھیک اس وقت جب ایک مقام پر ظہر کا وقت ہوتا ہے دوسری جگہ مغرب کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس صورتحال میں ان تمام مقامات کا مطلع ایک تو ہو نہیں سکتا،
فرض کیجئے کہ جہاں مغرب کا وقت ہے اگر وہاں چاند نظر آئے تو کیا جہاں ظہر کا وقت ہے وہاں بھی چاند نظر آ جائے گا؟ غیر ممکن ہے۔ جو اس امکان کو شریعت کے دائرے میں لائے ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیز درست نہیں ہے۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کی فتاوی نظیریہ میں دیکھ رہا تھا۔ ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، میں نے اس مقالے میں جتنے حوالے دیے ہیں ان تمام کتابوں کو براہ راست دیکھا ہے، چاہے یہ محمد احمد شاکر مصری کی کتاب ہو، شیخ عطا الرحمن مدنی کی کتاب ہو، جتنے حوالے میں نے دیے ہیں۔ اصل میں حوالے دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آدمی براہ راست نہ دیکھے، کسی کتاب میں حوالہ موجود ہو اور تھوڑی سی علمی خیانت کرتے ہوئے وہ اصل کتاب کا حوالہ نہ دے جہاں سے اس نے دیکھا ہے، براہ راست اصل مرجع کا حوالہ دے دے۔ لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن میں نے عرض کیا نا، یہ تھوڑی سی دیانتداری کے خلاف ہے نا۔ یہ مقالہ پڑھنے والوں کو یا سامعین کو تھوڑا دھوکے میں ڈالنا ہے کہ شاید مولانا صاحب نے ساری کتابیں دیکھی ہیں۔ میں عام طور پر اپنے مقالے میں اس بات کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر ایسی نوبت کہیں آتی ہے کہ کوئی حوالہ ترمذی کا فلاں کتاب کا کسی دوسری کتاب کے حوالے سے نقل کرتا ہوں تو بحوالہ لگا دیتا ہوں، یہی تقاضا ہے دیانتداری کا، ایمانداری کا۔ لیکن میں نے اس مقالے میں تمام مصادر و مراجع کو براہ راست دیکھا ہے۔ دیکھیے، یہ میاں صاحب نے ایک جملہ استعمال کیا ہے۔ اصل میں ان کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اختلافی مطالعے کا انکار کر دیا تھا، چنانچہ ایک استفتاء کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے فائدہ کے تحت لکھا ہے: بر ارباب خبرت واضح بات کی باس طلبہ از جہالت انکاری وجود اختلاف مطالعے میں کنند پس باید دانست۔ پھر بہت تفصیل کے ساتھ تقریباً 2 صفحے میں کتاب الصیام میں اصل میں ہمارے جو متقدمین علماء تھے، علامہ امرت سری اور علامہ عبدالسلام بستوی، میاں نذیر حسین محدث دہلوی وغیرہ، وہ لوگ علم فلکیات، علم حیات وغیرہ پڑھے رہتے تھے نا۔ وہ بہت سادہ قسم کے سلفی نہیں تھے جیسے اس دور کے سلفی ہیں کہ جن کو علم فلکیات، علم حیات کی وغیرہ کی خبر نہ ہو نا۔ تو میاں صاحب کی اس بحث کو پڑھ کر کے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس یہ خانہ نشین محدث نے کس طرح سے علم فلکیات کو پڑھا تھا، علم حیات کو پڑھا تھا، اور بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ کیسے اختلاف مطالعے ہے۔ اس کے بعد میاں صاحب نے تفصیل کے ساتھ ساری باتوں کا ذکر کیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، اختلافی مطالعے کے اعتبار کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو اس سلسلے میں متقدمین میں بھی اور متاخرین میں بھی دونوں رائے پائی جاتی ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے، ان میں ایک طبقہ کی رائے ہے کہ اختلافی مطالعے کے اعتبار نہیں، یعنی اگر کسی بھی ملک، غور کیجئے گا تعمیم کے ساتھ، یعنی اگر کسی بھی ملک یا علاقے میں رؤیت ہلال ہو جائے تو دنیا کے سارے ملکوں میں وہ رؤیت معتبر ہوگی۔ یہ کس کا مسلک ہے؟ تمام حنابلہ، اکثر احناف اور مالکیہ کا مشہور مسلک یہی ہے۔ بعض شافعی کا بھی یہی خیال ہے۔ متاخرین میں علامہ ابن تیمیہ، شاہ اللہ محدث دہلوی، علامہ شوکانی اور نواب صدیق حسن خان وغیرہ بھی اسی نقطہ نظر کے قائل نظر آتے ہیں۔ ان حضرات کا نقطہ نظر یہ ہے، میں نے عرض کیا تھا، اس نقطہ نظر میں تھوڑی سی معنویت ہے کہ دنیا میں کہیں بھی چاند دیکھا جائے تو لوگ اس کا اعتبار کریں، مگر اس میں کوئی معنویت نہیں ہے کہ کہیں بھی نہیں، مکہ میں اگر چاند دیکھا جائے تو دنیا والوں کو اس کا اعتبار کرنا چاہیے۔ یہ قطعی غیر معقول اور غیر شرعی نقطہ نظر ہے۔ غیر ایک طبقہ یہ ہے، اس مسئلے میں ایک بڑے طبقہ کی رائے یہ ہے کہ اختلاف مطالعے کے اعتبار کیا جائے گا، جیسے محققین حنفیہ و مالکیہ اور اکثر شافعی وغیرہ۔ ان حضرات کا مسئلہ ایک ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں مطالعے کا جو اختلاف ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، اس تفصیل کے ساتھ کہ بلاد قریبہ میں سے کسی بلد میں اگر چاند نظر آ جائے تو دوسرے بلد میں اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ مگر بلاد بعیدہ کا معاملہ یہ ہے کہ لکل اہل بلد رؤیتہم، یہی یعنی ہر بلد والوں کی رؤیت الگ الگ معتبر ہوگی۔ یہی جمہور محدثین کا بھی مسلک ہے۔ چنانچہ امام ترمذی نے کتاب الصوم میں لکھا ہے: باب ما جاء لکل اہل بلد رؤیتہم۔ یہی نقطہ نظر امام مالک، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی اور تقریباً تمام محدثین نے اختیار کیا، اور حدیث قریب پر اسی انداز کی تبیب کی۔ حدیث قریب بہت مشہور ہے، میں آگے ذکر کروں گا اگر ٹائم رہا۔
جس طرح امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے، اس حدیث کا ذکر آگے میں کروں گا۔ متاخرین احناف میں تقریباً تمام لوگوں نے بلاد بعیدہ میں اختلاف مطالع کا اعتبار کیا ہے، جیسے صاحب مراقی الفلاح، مصنف تجرید القدوری اور محشی قدوری علامہ طحطاوی، علامہ طحاوی نہیں، میرا مقالہ کہیں شائع کیا تھا تو میں نے لکھا تھا طحطاوی، تو کریکشن کرنے والے نے مجھے فون کیا کہ آپ نے بڑی غلطی سے نام لکھ دیا تھا، وہ طحاوی ہے، طحطاوی نہیں۔ میں نے کہا بھی معذرت چاہتا ہوں، وہ طحطاوی ہے نا، ہم لوگ طحاوی کو جانتے ہیں اور طحطاوی سے لوگ کم واقف ہیں۔ بہرحال، اور علامہ طحطاوی مؤلف فتاوی تاتار خانیہ، مصنف ہدایہ، مختارات النوازل، علامہ مرغینانی، علامہ ذیلی، علامہ عبدالحی لکھنوی اور علامہ نوشاہ کشمیری وغیرہ، یہ لوگ بلاد بعیدہ میں اختلاف مطالع کے اعتبار کیا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ اگر اختلاف مطالع کے اعتبار نہ کیا جائے تو کیا مکہ مکرمہ کی رویت ہلال کو معتبر مانا جائے؟ تو میری معلومات کی حد تک اس نقطۂ نظر کے قائل علامہ احمد محمد شاکر مصری، بعض سعودی علماء ہیں، ہندوستان میں شیخ عطا الرحمن مدنی رحمہ اللہ اور کیرالہ کے لوگ بھی اسی کے حامی۔ ایک وقت تھا، اصل میں ایک مزاج ہوتا ہے آدمی کا جدت پسندی کا، کلو شعین کلو جدید لذیذ۔ مجھے یاد آتا ہے جب یہ طرز فکر آیا، عطا الرحمن مدنی صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا مکہ مکرمہ کی رویت ہلال ایک لمبا نام ہے، اور مصری کی کتاب کا نام ہے اوائل الشہور العربیہ، اور بھی کئی کتابیں اس موضوع پر ہیں۔ تو ہماری جماعت کے بعض علماء میں اس نقطۂ نظر کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا جب مرکزی جمعیت نے یہ ایک سیمینار منعقد کیا تھا، پاکوڑ کانفرنس میں مجھے موضوع دیا تھا یہی، تو بعض علماء نے مجھے فون کیا کہ مولانا ایسا ہے، تم اپنا نقطۂ نظر ظاہر مت کرنا لوگوں پر، اپنے حساب سے اپنا موقف ظاہر کر دینا۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ میں جس موقف کو اچھا سمجھتا ہوں، آدمی چاہتا کہ اچھی بات کو لوگ زیادہ سنیں اور جانیں۔ بہرحال، تو اب تو خیر تھوڑا سا شاید ذہن و دماغ پر جو بادل چھایا ہوا تھا یا جو کوہر چھایا ہوا تھا، اس نقطۂ نظر کے تعلق سے وہ کوہر چھٹ رہا ہے، بلکہ شاید چھٹ گیا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی تائید میں ایک دلچسپ بات یہ ہے، میں نے دیکھا ہے یہ علامہ محمد احمد شاکر مصری کو بھی اور عطا الرحمن مدنی صاحب کو بھی، یہ لوگ اپنی تائید میں انہی میں فقہاء کے اقوال وارہ پیش کرتے ہیں جو اختلافی مطالع کو معتبر نہیں مانتے، حالانکہ ان لوگوں کے یہاں یہ بات عمومی انداز میں ہے۔ آپ حضرات سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ کسی بھی بلد میں رویت ہو جائے تو پوری دنیا میں اس کا اعتبار ہوگا، اس میں مکہ و مدینہ کی تخصیص نہیں، مگر علامہ محمد احمد شاکر مصری نے رویت ہلال کو معتبر مانا ہے، مکہ کی رویت کو۔ ظاہر ہے کہ یہ مضحکہ خیز جدت ترازی اور علماء متقدمین کے دلائل کا غلط استعمال ہے، بلکہ استغلال کہہ لیجیے، ہے نا، بہت عجیب بات ہے نا بھائی، آپ جن لوگوں کا حوالہ دے رہے ہیں وہ تخصیص کے ساتھ مکہ مدینہ کی رویت کے قائل نہیں ہیں، آپ کیوں ان کے دلائل کی استعمال کر رہے ہیں؟ یہ علمی تحقیقی دنیا میں یہ چیز بڑی عجیب و غریب ہے۔ اس کے بعد میں نے ذکر کیا ہے یہ رویت میں وحدت کے قائلین اور ان کے دلائل، اور میں ایمانداری سے ذکر کر دوں کہ ہماری یہ ابھی ماضی قریب کے علماء میں مولانا داؤد غزنوی یہ وحدت رویت کے قائل تھے، اور وہیں علامہ اسماعیل سلفی گوجرانوالی رحمہ اللہ یہ وحدت رویت کے قائل نہیں تھے۔ میں نے دونوں کی تحریریں پڑھی ہیں، یہ مقالات داؤد غزنوی شائع ہوئی ہے، یہ کتاب شائع ہوئی ہے مکتب ترجمان سے، اور علامہ اسماعیل کے مقالات بھی شائع ہوئے ہیں۔ دونوں کے مقالات میں نے پڑھے ہیں، لیکن علامہ اسماعیل کی مقالات میں زیادہ علم، زیادہ تحقیق، زیادہ گہرائی، زیادہ عبقریت میں نے محسوس کی ہے، میرا اپنا تاثر ہے یہ۔ تو بلکہ یہ علامہ شوکانی بھی اس نقطۂ نظر کے قائل ہیں کہ یہ وحدت رویت کے قائل ہیں۔ اصل میں علامہ شوکانی یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ افطروا لرؤیتہ وصوموا لرؤیتہ، اس کے مخاطب عالم اسلام کے تمام لوگ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ عالم اسلام کے تمام لوگوں کے لیے
رویت ہلال شرط تو ہے نہیں، لہٰذا اگر روزہ رکھنے کے لیے ایک نے چاند دیکھ لیا پوری دنیا میں، افطار کرنے کے لیے دو نے دیکھ لیا، تو پوری دنیا کی رویت مانی جائے گی۔ یہ علامہ شوکانی کا استدلال ہے۔ اسی انداز کا استدلال داؤد غزنوی صاحب کا بھی ہے۔ البتہ داؤد غزنوی رحمہ اللہ نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ اس آیت کا جو متبادر مفہوم ہے، اس مفہوم کی تخصیص کے لیے کوئی صریح حدیث موجود نہیں ہے، لیکن علامہ عبداللہ رحمانی مبارک پوری نے نام تو نہیں لیا ہے، لیکن انہوں نے حدیث قریب کا ذکر کر کے صاحب میرات نے کہا ہے کہ حدیث قریب میں پوری صلاحیت ہے ان عام حدیث میں تخصیص کرنے کی، اور یہی اس کا متبادر مفہوم ہے، اور جو لوگ اس کے خلاف رائے رکھتے ہیں وہ رائے درست نہیں ہیں۔ صاحب میرات نے تقریباً 1.5 صفحے میں بڑی اچھی بحث کی اس سلسلے میں۔ تو بہرحال یہ چیز ہے، یہ علامہ مصری نے یہ جو ایک چیز، یہ جو قرآن کریم میں ہے، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اس پہ انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ فالذی اراه ان تخصیص الحج بالذکر فی هذا المقام بعد العموم انما هو اشارۃ دقیقہ الی اعتبار اصل التوقیت الزمانی متصلا بمکان واحد مکان الحج و مکہ۔ یہ علامہ مصری کے الفاظ ہیں آیت السور عربیہ کے۔ آیت مذکورہ سے علامہ مصری نے جو استدلال کشید کیا ہے اور جو لطیف اشارہ محسوس کیا ہے وہ ایک جدید بلکہ مستحسس طرز فکر ہے۔ علامہ شوکانی وغیرہ جو وحدت رویت کے قائل ہیں وہ مذکور لطیف اشارہ بالکل محسوس نہ کر سکے، بلکہ میری معلومات کے حد تک قدیم و جدید مفسرین میں کسی نے وہ اشارہ محسوس نہیں کیا۔ بہرحال ہر آدمی کی قوت حادثہ یا اس کا احساس آزاد ہے، جو چاہے محسوس کر لے بھائی، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ابھی میں نے ذکر کیا جو جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ابو داؤد کی ایک روایت اصل میں اس طرح سے ہے کہ آپ نے ابو ہریرہ آپ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا تھا، فطرکم یوم تفطرون واضحاکم یوم تضحون وکل عرفہ موقف وکل من المرحن منہر وکل فجاج مکہ منہر وکل جمین موقف۔ تو علامہ مصری لکھتے ہیں کہ اس مفہوم معنی کی احادیث سنن دارقطنی، سنن بیہقی، ابن ماجہ وغیرہ میں بھی ہیں جن کا ذکر علامہ مصری نے کیا ہے۔ انہیں اس معنی پر محمول کیا جائے گا کہ ان سب کا تعلق حجۃ الوداع سے ہے، حالانکہ بعض روایات کا تعلق حجۃ الوداع سے ہے، اکثر روایت کا تعلق تمام مسلمانوں سے، بلکہ بہت بعض حدیث ایسی ہیں بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر صیام کے آداب بیان کیے ہوں، بے روزے کی فرضیت ہوئی سن 2 ہجری میں شعبان میں، اور آپ نے اس کے احکام کو مؤخر کر دیا ہو اور آپ نے حجۃ الوداع میں بیان کیا ہو۔ علامہ مصری کی رائے ہے کہ تمام روایات محمول ہیں حجۃ الوداع پر۔ یہ بات میں سمجھنے سے قاصر ہوں ہے نا، ٹھیک ہے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا ہوگا، لیکن اور جو احادیث ہیں جس میں صیغہ استعمال کیا گیا جمع مذکر حاضر کا، وہ مدینہ کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ حالانکہ میں نے ذکر کیا اگر ان احادیث کا تعلق حجۃ الوداع سے ہے، جب بھی ان احادیث وہ استدلال کسی نے نہیں کیا ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے، اور بھی لوگوں نے کئی باتیں ذکر کی ہیں۔ یہ ایک بڑی خوبصورت اور جذباتی بات لوگوں نے کی ہے، علامہ عطار مدنی صاحب وغیرہ نے، کہ اگر مکہ کی رویت کو معتبر مان لیا جائے تو امت میں اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ بھئی پھر ایسا کرنا چاہیے ان کو کہ مکہ نہیں بلکہ وہ متقدمین کی جو رائے ہے کہ دنیا میں کہیں بھی چاند دیکھا جائے اس کی رویت کے اعتبار کیا جائے گا، بھئی اس میں اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ اصل میں مکہ اور مدینہ کو خاص کرنے سے اس میں ایک طرح سے عربی حمایت کہہ لیجئے، بلکہ یہ عربیت کی بو بھی محسوس ہوتی ہے نا۔ یہ تخصیص کی بات درست نہیں ہے نا کہ وہ خام خواہ وہ عجم کی رویت معتبر نہیں، عرب کی رویت معتبر ہے نا۔ اس میں عجمیت و عربیت کے اندر ایک عجیب قسم کی چپقلش پیدا ہو جائے گی نا اس نقطہ نظر میں۔ تو اتحاد کی بات کوشش کی لوگوں نے۔ علامہ اسماعیل سلفی لکھتے ہیں اس طرز فکر پہ تبصرہ کرتے ہوئے، ان کے الفاظ ہیں
یہ ان کی کتاب فتاوی سلفیہ صفحہ 58، یہ بات یہ ہے کہ اختلاف مطالعے ایک حقیقت ہے، وحدت ملت کی دلیل صرف عید ہی کو تصور کرنا حقائق سے مطابقت نہیں، اور نہ وحدت شرعن مطلوب، بلکہ وحدت ملت اس میں ہے کہ ملت کے احکام اور قواعد کی صحیح پابندی کی جائے۔ ایک بات آپ حضرت جان لیں کہ یہ دین کے تمام معاملات میں اتحاد مطلوب نہیں ہے۔ کہیں کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کائنات میں، زبانوں میں اور تہذیبوں میں، ثقافتوں میں اختلاف و تنوع ہے، اس اختلاف و تنوع کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے نا، تو ہر جگہ اتحاد کی بات کرنا، اب مجھے آپ بتائیے کہ واقعی اتحاد تو ہو بھی نہیں پائے گا، ہے نا؟ کیا جس وقت مکہ کے لوگ نماز مغرب کی پڑھتے ہیں ہم لوگ نماز مغرب کی پڑھتے ہیں؟ کیا جس وقت مکہ کے لوگ سحری کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رات ختم ہو گئی ہم لوگ اس کی پابندی کرتے ہیں؟ یہ قطعی غیر ممکن ہے کہ مکہ یا مدینہ کے لوگوں کی مکمل مطابقت کی جائے۔ اگر اتحاد کی جذباتی بات کی جائے تو پوری پابندی کیجیے۔ یہی معاملہ ہوا یہ صوم عرفہ کے سلسلے میں، ہمارے ہاں اس میں بڑی جدت ترازی ہوئی ہے کہ بھائی یہ صوم عرفہ ہم لوگ کس حساب سے رکھیں گے؟ تو ایک چیز آئی لوگوں کے سامنے کہ نہیں، صوم عرفہ ہم لوگ رکھیں گے مکہ کے حساب سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عرفہ کا دن یہ مکہ میں جب ہوتا ہے، یعنی مکہ کی جو 9ویں تاریخ ہے، ہمارے اتفاق سے 8 تاریخ ہوتی ہے ذوالحجہ کی، تو ہم لوگ روزہ اس دن رکھیں گے۔ حالانکہ میں دیکھ رہا تھا نیل الاوتار، اس میں بعض روایات میں ہے کہ ام سلمہ یا بلکہ ان بعض ازواج النبی، روایتی ہے، بعض شارحین نے ام سلمہ وغیرہ کا نام لیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اس 9 کو بعض شارحین حدیث نے تاسے کے معنی میں لیا ہے، یعنی اللہ کے رسول ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ یا ایک مطلب یہ بھی ہے آپ ذوالحجہ میں 9 دن روزہ رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، صوم عرفہ زیادہ موقد ہے اور اس کے بارے میں صاف زیادہ ہے، لیکن عالم عرب بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو یہ جدت ترازی ہوئی۔ میں نے اس پہ بعض لوگوں سے ذکر کیا کہ دیکھیے ایسا ہے، یوم عرفہ کی پوری پابندی محال ہے، غیر ممکن ہے۔ کیسے غیر ممکن ہے؟ آپ سمجھیے کہ ہمارے ہاں دن کب غروب ہوتا ہے؟ 2.5 گھنٹہ پہلے، جی، اور سعودی عرب میں دن کب غروب ہوتا ہے؟ 2.5 گھنٹے کے بعد، ہے نا؟ اگر یوم عرفہ کی پوری پابندی کرنا ہے تو جب مکہ میں دن غروب ہوتا ہے 2.5 گھنٹہ پہلے، ہم لوگ بھی 2.5 گھنٹہ پہلے صاحب وہ افطار کر دیں، ہے نا؟ عصر کے وقت، جی۔ آپ تصور کیجئے گا، اصل میں کبھی کبھی بعض جذباتیت بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ صاحب مطابقت یا اتحاد قطعی غیر ممکن ہے نا، اور اگر آپ لوگ یہ یوم عرفہ کی پوری مطابقت کرنا چاہتے ہیں اور یہ جذبہ رکھتے ہیں تو وہی کیجیے کہ 2.5 گھنٹہ آپ، اب تو آسان ہے جاننا، 2.5 گھنٹہ پہلے جب وہاں افطار کا ٹائم ہو جائے آپ افطار کر دیجیے۔ اصل میں بہت سی جذباتی باتیں وہ عقل، منطق، استدلال سے کافی دور ہوتی ہیں نا۔ دیکھیے ہم اہل حدیث لوگ، ہمارا منہج تحقیق ہے، ہمارا منہج علم ہے، اس لیے علم و تحقیق کی شیدائیوں کو جذبات کی فضاؤں میں یا جذبات کی موجوں میں بہنا قطعی مناسب نہیں ہے۔ سنجیدگی سے کسی معاملے کا جائزہ لینا چاہیے۔ بہرحال یہ میں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے روحیت میں وحدت کے قائلین ان کے دلائل، اور میں نے اس سلسلے میں ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ عہد نبوی میں بلاد بعیدہ میں، یعنی بلاد بعیدہ کی روحیت کے اعتبار ایک دوسرے میں نہیں ہے، یہ واقعہ نہیں پیش آیا ہے۔ عہد نبوی میں صرف بلاد قریبہ کا واقعہ پیش آیا ہے بس، اور بلاد بعیدہ کی روحیت کا معتبر نہ ہونا یہ واقعہ عہد صحابہ میں پیش آیا ہے، میری معلومات کی حد تک ہے نا۔ عہد نبوی کا واقعہ صرف اتنا ہے، علامہ ماورپوری لکھتے ہیں، ابن عباس کی روایت ہے کہ انی رأیت ہلال رمضان فقال اتشہد ان لا الہ الا اللہ قال نعم
قال اتشهد ان محمد رسول اللہ؟ قال نعم. فقال اے بلال اذن فی الناس ان یصوموا غدا. ایک اعرابی آیا، اعرابی دور سے نہیں آیا تھا. صاحبات لکھتے ہیں، یہ شرح لکھتے ہوئے کہ وہ اعرابی بادیہ کا رہنے والا تھا. ابن ماجہ، دارقطنی، مستدرک حاکم میں وضاحت ہے کہ جال اعرابی من الحرہ. آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ المدینہ بین حرتین، بین لابتین، بلکہ مدینہ کو بھی حرہ کہا جاتا ہے، یعنی سنگستان. حرہ کہتے ہیں سنگستان کو، ہے نا، جہاں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوں. تو وہ یعنی وہ عربی حرے مدینہ سے آیا تھا. حرہ کا معنی ہے سنگستان. مدینہ دو سنگستانوں کے درمیان ہے جو مدینہ سے بہت دور نہیں، اس لیے آپ نے حرہ سے آنے والی کی رویت کے اعتبار کیا. بلاد بعیدہ کی رویت ہلال کے اعتبار و عدم اعتبار کا کوئی واقعہ عہد نبوی میں نہیں ملتا ہے. البتہ عہد صحابہ میں اس کی مثال ملتی ہے کہ مدینہ کے لوگوں نے شام کی رویت ہلال کا اعتبار نہیں کیا. وہ آپ حضرات اس حدیث سے واقف ہیں ام قریب کی روایت سے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، خلاصہ اس کا ذکر کر دوں کہ قریب سے روایت ہے کہ ام الفضل بنت الحارث نے ان کو معاویہ کے پاس شام بھیجا. وہ کہتے ہیں کہ میں شام گیا، میں نے ان کا کام پورا کیا. میں شامی میں تھا کہ رمضان شروع ہو گیا. میں نے وہاں چاند جمعہ کی رات میں دیکھا. پھر میں مہینہ کے آخر میں مدینہ آیا. ابن عباس نے مجھ سے سوال کیا، احوال پوچھے. پھر پوچھا کہ تم لوگوں نے ہلال کب دیکھا؟ تو میں نے کہا کہ جمعہ کی رات میں. پوچھا کہ تم نے خود دیکھا؟ میں نے کہا کہ ہاں. اور دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا؟ لوگوں نے روزہ رکھا؟ میں نے روزہ رکھا. تو کہا کہ نہیں، لیکن ہم لوگ تو چاند سنیچر کے رات میں دیکھا، اس لیے ہم لوگ روزہ رکھیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورے کر لیں. تو پوچھا کہ کیا آپ معاویہ یا ہم لوگوں کی روز کے اعتبار نہیں کریں گے؟ کہا کہ ہا کذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ واقعہ ہے. اس واقعے کا جواب بعض علماء نے عجیب و غریب دیا ہے، بلکہ وہ حضرات جو اخبار احاد پر شک و شکوک و شبہات کی بدلیاں لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اگر کریں تو کریں. بعض علماء اہل حدیث میں بات کہہ دی ہے کہ اصل میں قریب کی خبر واحد ہے، اس لیے صحابہ کرام اس کے اعتبار نہیں کہتے. جی بعض علماء نے بھی لکھ دیا. حالانکہ حیرت کی جانتے ہیں کہ خبر غریب اگر محتف بالقرائن ہو تو اس کو صحیح مانا جاتا ہے نا. خبر واحد کی بہت سی قسمیں ہیں، خبر غریب، خبر عزیز، خبر مشہور، جب تک متواتر نہ ہو. یہ تعویل کتنی غلط ہے یہ کہ وہ خبر واحد تھی. اگر خبر واحد تھی تو قریب کو اکیلے بھیجنا ہی نہیں چاہیے. کسی معاملے کے لیے قریب کو اکیلے بھیجنا ہی غلط ہے، پوری جماعت کو بھیجتے، یعنی کم سے کم خبر مشہور کی شکل میں. تو یہ صاحب میرات نے لکھا ہے کہ یہ ہاکذا امرنا کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ وحدت رویت کے قائل ہیں، وحدت مذکور میں مختلف تعویلات و احتمالات بیان کرتے ہیں. مبارکپوری کے الفاظ ہے، چنانچہ اللہ مبارکپوری نے مرجوع قرار دیا اور لکھا ہے کہ عدم وحدت کے قائلین احادیث عموم کو خاص مانتے ہیں، اس لیے کہ حدیث قریب میں تخصیص کی پوری صلاحیت ہے. داؤد غزنوی نے کہا تھا کہ وہ جو عام احادیث ہیں کوئی حدیث مخصص نہیں ہے. سامرات نے اس کا جواب دیا ہے کہ حدیث قریب میں تخصیص کی پوری صلاحیت ہے. اور اس کے بعد ایک بات یہ ہے، آگے میں نے ذکر کیا کہ یہ بلاد، یہ بعد و قرب کا معیار کیا ہے یہ بھی جان لیجیے آپ. اس کے بارے میں 3 رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ مسافت قصر بعد کا معیار ہے. اس کے امام بغوی، امام رافی، علامہ نووی نے اختیار کیا ہے. نمبر 2، علم جغرافیہ کے اعتبار سے اختلاف اقالیم بعد کا معیار ہے. نمبر 3، موجودہ علم حید کے اعتبار سے 560 میل سے زیادہ کی مسافت بعد کا معیار ہے. یعنی 560 میل کی مسافت یا اس سے کم مسافت کے لوگوں میں سے ایک بلد کے لوگ اگر چاند دیکھیں تو دوسرے بلد کے لوگوں کو اس کے اعتبار کرنا چاہیے. اس کی صورت یہ ہوگی کہ اگر مغرب میں چاند دیکھا جائے تو مشرق میں 560 میل یعنی تقریباً 900 کلومیٹر تک اس کا اعتبار کیا جائے گا. اور اگر مشرق میں کسی بھی جگہ چاند دیکھا جائے تو تمام اہل مغرب کے لیے اس کا اعتبار ضروری ہے. علامہ مبارکپوری نے علم جغرافیہ، علم فلکیات کی روشنی میں اس کو راجح قرار دیا ہے. موجودہ دور میں علماء احناف نے تقریباً یہی موقف اختیار کیا ہے جس سے علامہ مبارکپوری نے مفصل بحث و مناقشہ کے بعد راجح قرار دیا ہے. بات ختم کرنے والا ہوں. میں نے اس سلسلے میں یہ
3-4 मई 1967 में नदवा में होने वाले सेमिनार का जिक्र किया है और उसकी करारदादों का भी जिक्र किया है। और एक आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, ये ज़मीमा और ततीमा में मैंने एक बहस की है। वो बहस ये की है, असल में देखिए ये जो हुक्म है, आप हज़रात जान लें, ये जो मगरिब में कहीं भी चाँद देखा जाए तो ये पूरब में यानी 560 मील की दूरी पे अगर चाँद देखा जाए तो मशरिक़ वालों को एतबार करना चाहिए। देखिए, और अगर मशरिक़ में कहीं भी चाँद देखा जाए तो मगरिब वालों को एतबार करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि चाँद निकलता है पश्चिम तरफ से। अगर पूर्व वालों ने चाँद देख लिया है तो इसका मतलब किसी वजह से नहीं देख सके होंगे, उसका एतबार किया जाएगा। अब एक बात यहाँ जान लें कि ये जो हुक्म बिलाद मगरिब का है, ये जो मैंने जिक्र किया है, यही हुक्म शुमाल मगरिब का है, यही हुक्म जुनूब मगरिब का है। इसी तरह से जो मशरिक़ का तस्करा किया गया कि अगर मशरिक़ में चाँद कहीं भी देखा जाए तो मगरिब वालों को उसका एतबार करना चाहिए। जो हुक्म मशरिक़ का है फलकियात के एतबार से, वही हुक्म जुनूब मशरिक़ का है, वही हुक्म शुमाल मशरिक़ का भी है। यानी बिल्कुल ख़त्ते मुस्तकीम के एतबार से मशरिक़ व मगरिब कतई मुराद नहीं है ना। मशरिक़, शुमाल मशरिक़, जुनूब मशरिक़, मगरिब, जुमाल, ये जुनूब मशरिक़ और शुमाल मशरिक़ मगरिब, ये मामला हो जाए। एक आखिरी बात मैं अर्ज़ कर दूँ, ये अभी बहस मुनाक़शे के दौरान मैंने कुछ लोगों से जिक्र किया था, हमारे यहाँ जब बहस चली थी कि ये बिहार और यूपी के लोगों के लिए कर्नाटक और हैदराबाद की रुयत मोतबर है कि मोतबर नहीं है। मैंने अपनी पुरानी याददाश्त की बुनियाद पर ज़ुबानी बताया था कुछ लोगों को कि मोतबर होना चाहिए। उसके बाद मैंने नेट के ज़रिए से इब्राहिम सामुर राई जो इल्म फ़लकियात के माहिर हैं, उनकी एक तहक़ीक़ ज़िक्र की है मक़ाले में, और उन्होंने वो तहक़ीक़ मुतक़द्दिमीन शाफ़ी बड़े बड़े उलमा के हवाले से ज़िक्र किया है। उसका ख़ुलासा ये है, इसको आप हज़रात समझें। असल में देखिए, एक है इल्म जोग्राफ़िया के एतबार से ख़त्ते तूलुल बिलाद, जैसे यहाँ पड़ जाएगा ये यानी दक्षिण से उत्तर तक या उत्तर से दक्षिण तक ये ख़त्ते तूलुल बिलाद है, और मशरिक़ से मगरिब तक ख़त्ते अर्ज़ुल बिलाद है। आप ज़रा समझें इसको। ख़त्ते तूलुल बिलाद में जितने सूबे पड़ते हैं, जितने इलाके पड़ते हैं, उनका मतलब एक होगा। मैंने देखा कैलेंडर में कि हमारे यहाँ जब इफ्तार करते हैं, चंद मिनट के फ़र्क के साथ वही वक्त इफ्तार हैदराबाद का है, वही वक्त इफ्तार चेन्नई का है, वही वक्त इफ्तार कर्नाटक का भी है। इससे अंदाज़ा होता है कि जो ख़त्ते तुल बिलाद पर इलाके पड़ते हैं, उन इलाक़ों की रुयत मोतबर होगी। तो इससे ये मालूम होता है कि जैसे बिहार यूपी के लोगों के लिए, इसी तरह से बम्बई के लोग भी ख़त्ते तुल बिलाद में जो इलाके पड़ते हैं, तो जहाँ भी रुयत हो जाए उसका एतबार करना चाहिए, है ना। और ख़त्ते अर्ज़ुल बिलाद में वही मशरिक़ व मगरिब को फ़र्क किया जाएगा जो मैंने जिक्र किया है ना। तो ये चीज़ है। और एक आखिरी बात मैं अर्ज़ कर दूँ, बात ख़त्म कर रहा हूँ मैं। देखिए, रुयत हिलाल के सिलसिले में जो मैंने बात जिक्र की है, इल्म फ़लकियात पर सौम इफ्तार का दारोमदार नहीं है। अलबत्ता इल्म फ़लकियात की रोशनी से रुयत हुई कि नहीं हुई, इसके इस्बात व अदम इस्बात पर बहस की जा सकती है, उससे इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। ये बात मौजूद रहे। एक और बात, ये रुयत हिलाल की शहादत के सिलसिले में एक और बात मेरे सामने आई कि जैसे मिसाल के तौर पर कुछ अहले हदीसों ने चाँद देख लिया, उसका एतबार देवबंदियों ने नहीं किया, और कहीं देवबंदियों ने चाँद देख लिया, उसका एतबार अहले हदीसों ने नहीं किया। मादरत चाहता हूँ मैं, ये मिल्लत में इख्तिलाफ की बड़ी बदतरीन शक्ल है। आप मुझे बता दीजिए, किसी फ़कीह ने ये बात कही हो क्या? एक आराबी के बारे में आपने पूछा था, क्या तुम तौहीद के कायल हो, क्या मेरी रिसालत के कायल हो? बस पता चला कि मुसलमान है। कोई शख्स हनफी हो, बरेलवी हो, हत्ता कि माफ़ कीजिएगा शिया क्यों ना हो, अगर वो एक अल्लाह को मानता है, एक रसूल को मानता है, तो उसकी रुयत की शहादत को एतबार करना चाहिए। बाद लोग कह देते हैं कि भाई ऐसा है कि वो लोग
ہماری گواہی معتبر نہیں مانتے، ہم ان کی گواہی کیوں معتبر مانیں؟ دیکھیں ایسا ہے، یہ ان کا ظرف ہے، ہمارا ظرف کیا ہونا چاہیے؟ ہم شریعت کی پابندی کریں گے، نفسانیت کی نہیں، اپنے خاص مزاج کی نہیں، ہم کو باقاعدہ اس کا اعتبار کرنا چاہیے۔ اور پھر سلمن قطع، جو ہم سے الگ ہونا چاہے، ہم کو کاٹے، اس کو جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ بہرحال بہت جلدی میں ساری باتیں نہیں لا سکا ہوں، لیکن شاید کچھ مفید باتیں آپ حضرات کے سامنے آگے ہوں گی۔ اور پھر میں مبارکباد دیتا ہوں صوبائی جمعیت کے ذمہ داران کو۔ میں نے دو بات کہی تھی مولانا عبدالحکیم مدنی صاحب سے اور لوگوں سے۔ ایک میری خواہش، میری آرزو ہے، یہ بمبئی سرمایہ داروں کی سرزمین ہے، اور بحمد اللہ اضلاع بستی گونڈہ سدھارتھ نگر کے اصحاب ابن فضل یہاں موجود ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ادارے تحقیق و تصنیف اسلامی کے طرز پر کوئی ادارہ کھولیے، جس میں دینی مدارس کے فضلاء کو 4-5 کو داخلہ دیجیے، ان کو مضمون نگاری سکھائیے۔ ادارے تحقیق و تصنیف اسلامی میں آپ جانتے کیا ہوتا ہے؟ قلم پکڑنا سکھاتے ہیں اور ذہن میں خارجیت اور فکری انحراف کا مشروب بھی پلاتے ہیں۔ ادارے تحقیق و تصنیف اسلامی میں وہ کام کو کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، آخر بات کیا ہے، اس 50 سال کے عرصے میں ہمارے پاس مالی وسائل بھی ہیں، اور بحمد اللہ ہر میدان میں اچھے علماء موجود ہیں، حدیث میں، ادب میں، فقہ میں، تاریخ میں، عربی زبان میں، اردو زبان میں۔ ہم دارالمصنفین کے طرز پر ہم کو کوئی ادارہ کھولنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اقدام بمبئی والوں سے اگر ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ اور یہ میری صدائے دل درد مند ہے، کاش جمعیت کی ذمہ داران اس کو سن لیں۔ اور اب تو میں چراغ سحری ہوں اور آخرت کے سفر کا انتظار ہے۔ بس دعا کیجیے کہ جب تک زندہ ہوں کچھ لکھتا پڑھتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایمان کامل، عمل صالح کی توفیق سے نوازے۔ آمین تقبل رب العالمین۔